बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हादी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आफियत से होंगे। साल नौ का आगाज़ है और इस वीलॉग में हम तमाम तर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर जो मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या तब्दीली आई है और वहाँ पर असल हक़ाइक़ क्या है, असल मालूमात क्या हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि बॉर्डर पर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि दोनों जानिब से फायरिंग की गई, दोनों जानिब से हमले किए गए। पाकिस्तान की जानिब से तो फ़ज़ाई हमला किया गया और उस हमले में बेशुमार जो हैं वो बकौल पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मारा गया, जबकि अफ़गानिस्तान का क्लेम ये है कि वहाँ पर मासूम बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया गया। इस वीडियो में हम आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि असल हक़ाइक़ है क्या। आया ये वाक़तन जो स्ट्राइक की गई थी ये दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, या जो वहाँ पर मासूम बच्चे भी इसकी ज़द में आए। तो पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि वहाँ पर कोई बच्चे, कोई औरतें शहीद नहीं की गई, बट उनकी जानिब से, अफ़गानिस्तान की जानिब से भी दोबारा स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसकी विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये गर्दिश कर रही हैं चीज़ें। तो हक़ाइक़ क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, असल हक़ाइक़ ये है कि एक हफ़्ते पहले जो है वहाँ पाकिस्तान के 16 जवानों को तालिबान की जानिब से, या आप ये कह सकते हैं कि टीटीपी की जानिब से निशाना बनाया गया और 16 जवानों को शहीद किया गया। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया कि इन दहशतगर्दों को सज़ा दी जाए, और बकौल पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो आपके सामने हम रखते हैं, फ़ैसला आपने करना है कि हक़ाइक़ क्या है। तो नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त पाकिस्तान ने अपना वफ़द वहाँ पर भेजा कि आप जो है इन तमाम जो दहशतगर्द हैं उनको सामने लेके आएँ, उनको सज़ा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और पाकिस्तान ने वहाँ पर जो है दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। तो उसके साथ साथ जो है उसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी रद्द अमल दिया और जो है 2 चौकियों पर कब्ज़े करने का दावा किया गया, जबकि इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह था कि पाकिस्तान ने दोबारा उस पर स्ट्राइक किया और वो भाग गए। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने जो है 12 अफ़गानिस्तान से मुतालबात किए थे कि अब जो वहाँ पर टीटीपी के जो ठिकाने हैं, वहाँ पर जो खुलेआम वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ बम्बारों को तैयार किया जा रहा है और नौजवान वहाँ पर जो नस्ल है उसको टीटीपी में शामिल करके जो है उनको वरगला कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, कुछ सवालात आपके सामने मैं रखता हूँ, आप फ़ैसला कीजिए कि हक़ाइक़ क्या है। आपने फ़ैसला करना है कि सच क्या है, आपने फ़ैसला करना है कि कौन मुजरिम है, कौन मज़लूम है, फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमेशा से पाकिस्तान का ये मुतालबा अफ़गानिस्तान से रहा है कि आप जो है दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, आप टीटीपी को पनाह देते हैं, आप जो है अल-कायदा को पनाह देते हैं, आप दीगर जो दहशत ग्रुप हैं उनको पनाह देते हैं, और जो है उसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान के दाखिली मामलात हैं उसमें वो इंटरफेयर करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, मासूम बच्चों को, औरतों को, जवानों को और फ़ौजी जवानों को शहीद करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का क्लेम, पाकिस्तान के मुतालबात थे जिसको अफ़गानिस्तान ने कभी भी तस्लीम नहीं किया। आया उनकी जानिब से कई सवालात किए जाते हैं कि अगर आप क्लेम करते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है दहशतगर्दी का गढ़ है, तो आपकी जो बॉर्डर लाइन, जिसे डेवरेट बॉर्डर लाइन कहते हैं, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुल्हिका बॉर्डर है, तो वहाँ पर आपकी फ़ौजी चौकियाँ बनी हैं, आपने अब तो बाड़ भी लगा लिया। तो उसके बावजूद अगर दहशतगर्द वहाँ से पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहे हैं, वहाँ से रास्ते दिए जा रहे हैं, तो या फिर वो किसी तरीके से टीटीपी के जो लोग हैं उनका आमद-ओ-रफ़्त पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है, तो आपकी फ़ोर्सेस इस मौके पर क्या करती हैं? वहाँ पर जो फ़ोर्सेस, जो चौकियाँ बनाई गई हैं, तो वो उस इलाके में क्या करती हैं? तो ये एक अहम सवाल है जिसका पाकिस्तान ने आज तक जवाब नहीं दिया, और अफ़गानिस्तान बारहा ये कहता है कि आप अपनी फ़ोर्सेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है कि हम किसी को पनाह दें, वहाँ पर किसी को रखें या ना रखें, क्योंकि ये हम तारीख़ को अगर पढ़ें तो ये हमें पता चलता है कि अब जो अमेरिका का अफ़गानिस्तान में दाखिल होने का बुनियादी वजह ये थी कि अल-कायदा के जो सरबराह थे, उसामा बिन लादेन, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये क्लेम था कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, इस वजह से, और उन्होंने ये क्लेम, वो डिमांड की थी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से कि आप ये हमें दे दीजिए ताकि हमारा ये जो दहशतगर्द हैं हम ये चाहते हैं। अफ़गानिस्तान ने जब इसे मना किया तो उस पर स्ट्राइक किया गया, और आपको पता है फिर उसके बाद नेटो फोर्सेस और तमाम जो 20 साल जंग रही, तो उस दौरान
کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی قربانیاں دی گئی، صرف بات اتنی سی تھی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں القاعدہ کے سربراہ چاہیے اور جو نیٹ ورک وہاں پر پھیلا گیا تھا القاعدہ کا اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے القاعدہ کے جو سربراہ تھے اسامہ بن لادن، وہ ایبٹ آباد سے جو اسٹرائک کی گئی تھی، جو مئی میں جو 1 مئی کو اسٹرائک کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے ایبٹ آباد میں، اور ایبٹ آباد کا جو کمپاؤنڈ تھا اس میں سے اس کو برآمد کیا گیا، ان کی لاش کو برآمد کیا گیا، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا، ان کو جاں بحق کیا گیا۔ تو امریکہ کی جانب سے تو اسٹرائک کیا گیا، اور جو دہشت گردوں کا بقول امریکہ کے، بقول یورپی یونین کے، بقول جو ہے تمام جتنے بھی مغربی ممالک ہیں کہ سب سے بڑا دہشت گرد جو تھا وہ اسامہ بن لادن تھا۔ تو اسامہ بن لادن تو جو ہے وہ ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ سے برآمد ہوئے تھے، وہاں پر وہ پائے گئے تھے، افغانستان سے نہیں برآمد ہوئے۔ تو یہ جو کلیم کرنا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان ہم نے ماضی میں دیکھا، جنرل حمید گل بارہا اپنے انٹرویوز ان کے ابھی بھی سوشل میڈیا پر اور موجود ہیں کہ وہ کلیم کرتے رہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس دوران کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی قربانیاں دی گئی، صرف بات اتنی سی تھی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں القاعدہ کے سربراہ چاہیے اور جو نیٹ ورک وہاں پر پھیلا گیا تھا القاعدہ کا اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے القاعدہ کے جو سربراہ تھے اسامہ بن لادن، وہ ایبٹ آباد سے جو اسٹرائک کی گئی تھی، جو مئی میں جو 1 مئی کو اسٹرائک کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے ایبٹ آباد میں، اور ایبٹ آباد کا جو کمپاؤنڈ تھا اس میں سے اس کو برآمد کیا گیا، ان کی لاش کو برآمد کیا گیا، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا، ان کو جاں بحق کیا گیا۔ تو امریکہ کی جانب سے تو اسٹرائک کیا گیا، اور جو دہشت گردوں کا بقول امریکہ کے، بقول یورپی یونین کے، بقول جو ہے تمام جتنے بھی مغربی ممالک ہیں کہ سب سے بڑا دہشت گرد جو تھا وہ اسامہ بن لادن تھا۔ تو اسامہ بن لادن تو جو ہے وہ ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ سے برآمد ہوئے تھے، وہاں پر وہ پائے گئے تھے، افغانستان سے نہیں برآمد ہوئے۔ تو یہ جو کلیم کرنا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان ہم نے ماضی میں دیکھا، جنرل حمید گل بارہا اپنے انٹرویوز ان کے ابھی بھی سوشل میڈیا پر اور موجود ہیں کہ وہ کلیم کرتے رہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو ہم نے پالا، ان طالبان کو ہم پالتے رہے، اور جو ہے طالبان جو ہے شکست دیں گے امریکہ کو، اور یہ ساری چیزیں وہ کھل کر کہتے رہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ہم نے ٹریننگ دی، وہاں طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی، وہاں پر ہم نے ان کو جو ہے دہشت گردی کے طور پر مختلف کارروائیاں کرنے کے لیے تیار کیا۔ تو یہ کلیم کرنا، پھر پاکستانی فوج کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اب طالبان حکومت جو ہے وہاں پر دہشت گردی کر رہی ہے، تو ان دونوں بیانات میں تضاد ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حق پہ کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی بیان دیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں نے جو ہے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کرنا کہ افغانستان جو ہے پناہ گاہ ہے دہشت گردوں کا، اور وہاں سے دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے، تو اس میں بھی تضاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو باجوہ ایڈمنسٹریشن کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، اور ان کے کئی اہم کمانڈرز کو انہوں نے رہا کیا۔ تو اگر یہ دہشت گرد تھے، اگر یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، یہ پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، یہ پاکستان کی سالمیت کو، استحکام کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، تو آپ لوگوں نے ان کو رہا کیوں کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ عوام کی جانب سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو دہشت گرد کہتے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں کی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسامہ بن لادن کا پاکستان میں برآمد ہونا، اور ان کے نیٹ ورک کی یہاں پر موجودگی، اور حقانی نیٹ ورک کی یہاں پر موجودگی، آپ کو ویژول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمید گل جو کہ جنرل حمید گل جو کہ آئی ایس آئی کے چیف بھی رہے، وہ کس طرح سے جو سراج الدین حقانی جو اس وقت افغانستان میں وزیر داخلہ کے پوسٹ پر موجود ہیں، اور ان کے بھائی انس حقانی وہ بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو ان کے جو والد تھے وہ اس نیٹ ورک کے سربراہ تھے۔ تو اگر یہ کلیم کرنا ہے کہ ان کو ہم نے ٹریننگ دی، تو وہاں پر یہ لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں، تو آپ جا کر ان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ جا کر ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو آپ کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے اہم نمائندوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ویسے بھی یہ اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دشمن بھی آ کے پناہ لے، تو اخلاقاً اور اسلامی روایات اور ہماری جو روایات ہے اور اس سرزمین کی جو روایات ہے پختون روایات، اس کے مطابق کوئی بھی کبھی بھی اپنے دشمن کو بھی آپ کے گھر اگر وہ پناہ لیتا ہے تو آپ اس کو کسی دشمن کے حوالے یا اپنے دوست کے حوالے نہیں کرتے۔ آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ خود آ کے، یا آپ کے پاس وہ اگر آپ کے قریب آتا ہے، بارڈر پر آتا ہے یا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو پکڑ لیجئے، آپ اس کو سزا دیجئے، آپ کا جو دل چاہے وہ کر لیجئے، لیکن آپ
کسی کے گھر میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تھرو بھی نیٹو کی سپلائی افغانستان کی جاتی تھی، اور یہ ایک افغانستان کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بزرگوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ آپ نے جو ہے نیٹو کی سپلائی جو پاکستان کے تھرو جاتی تھی اس سے پاکستان کو بے شمار جو ہے اربوں ڈالر ملتے تھے۔ تو اس دوران، اور اسلحہ بھی پاکستان جو ہے اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جو نیٹو کا اسلحہ تھا ان کا پتہ چلا کہ پاکستان میں، تو انہوں نے اس کو اڑا دیا۔ تو اب اس بات میں کتنے حقائق ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک جو تاریخی بات تھی جو گزر چکی ہے، لیکن اس طرح کے بے شمار الزامات پاکستان پر بھی لگتے رہے۔ تو نیٹو کی سپلائی تو ہم سب جانتے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا کہ ڈرون حملوں کو بند کیا جائے پاکستان میں، اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی جو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ نیٹو کی سپلائی یہاں سے ہونا، پھر وہاں پہ افغانستان کے عوام پر جو امریکہ نے بمباریاں کی، جو ظلم و ستم کیا، جو مظلوم عوام کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کے نام پر، اور اس کے بعد انہوں نے آزادی حاصل کی، تو اب یہ سارے الزامات لگانا بے بنیاد نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً مسائل ہوں گے افغانستان میں بھی، افغانستان کی جانب سے بھی بے شمار جو ہیں بارہا ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معاملات میں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں حملے بھی کرتے ہیں، اور لیکن اصل بات پاکستان کو، ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے بارڈر کو اس طرح سے محفوظ بنایا جائے کہ کوئی باہر سے آ کر یہاں پر کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ آپ کی فورسز اتنی مضبوط ہو کہ باہر سے، یا جب کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ایئر فورس بھی ہے، آپ کے پاس تو ہر طرح کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، جدید ترین ہتھیار موجود ہے، جدید ترین ٹینکس موجود ہے، ہر ایٹمی پاور پاکستان کا، مسلم دنیا کا واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود آپ اگر دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ کسی دوسرے ملک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے، پاکستانی فورسز کو چاہیے کہ اپنے بارڈر ایریا کو اتنا محفوظ بنایا جائے کہ کوئی باہر سے کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ تو اس امید کے ساتھ یہ چند سوالات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا تھا، جو کہ حقائق ہیں جس پر جو ہے یہ ضروری تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو پاکستان کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ادھر افغانستان کی جانب سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان جو تنازع کا جو فائدہ ہے وہ یقیناً وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے برادرانہ تعلقات ہیں اس کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔